الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں، میں نے پہلے اپنے جو 3 سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں۔ ان میں میں نے بتایا ہے کہ کون سی میجر نشانیاں جو ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ 80% نشانیاں پوری ہو چکی، ان کا میں نے بتا دیا تھا۔ اب میں باقی جو 20% بڑی نشانیاں ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قیامت بالکل سر پہ آ چکی ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور ان کو آگے اپنے عزیز و اقارب تک، اپنے احباب تک پہنچائیں۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کیا صورتیں آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قیامت تک وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اسی طرح ہو کے رہے گا۔ کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی، اور دنیا کو ماننا پڑے گا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو تیلسان یعنی ریشم نوا جو کپڑا ہے وہ عام ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا تجارت بڑھ جائے گی، مال میں اضافہ ہو جائے گا، مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم کی جانے لگے گی۔ اب دنیا جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے لوگوں کی عزت نہیں کرتی۔ دین نے سکھایا تھا کہ تقوی کی، دیانت کی، زہد و ورع کی وجہ سے آپ لوگوں کی تکریم علم کی وجہ سے کریں گے۔ آج علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ بدماش، لچا، لفنگا، حرام مال کمانے والا بدماش، اس کی عزت ہے، وہ کہتے ہیں بڑا آدمی ہے چونکہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس پیسے بہت ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بچے حاکم بن جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب اپنی اسمبلیوں میں دیکھ لیجئے کس طرح کے لوگ وزیر بنائے جاتے ہیں۔ عورتوں کی کثرت ہوگی، بادشاہوں کا ظلم عام ہو جائے گا، اور ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی۔ آپ پیٹرول کسی پیٹرول پمپ سے لے لیں پاکستان میں، شاید کوئی ایک آدھ ایکسیپشن ہو، اور وہ بھی حیران کن بات ہوگی اگر وہ ایکسیپشن ہے، ورنہ آپ جس پیٹرول پمپ کو دیکھیں گے کبھی کسی پیٹرول پمپ نے آج تک پورا پیٹرول نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جو تھے، ان سے میں نے کہا کہ یہ پیٹرول آپ نے اپنا پیٹرول پمپ بیچ دیا ہے؟ تو چودھری اقبال صاحب جو سابق وزیر تھے اور آج کل صوبائی اسمبلی پنجاب کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب اس لیے بیچ دیا کہ پورا اگر پیٹرول دیا جائے تو وہ منافع ہی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو بے ایمانی جو ہے وہ ہر پیٹرول پمپ پہ، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ سے، شاید کوئی ایکسیپشن ہو تو مجھے نہیں اس کا پتہ، ورنہ اس قدر بے ایمانی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی۔ آدمی کے لیے کتے کے پلے کی تربیت کرنا آسان ہوگا بنسبت اپنے بچے کی تربیت کے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے ایسے گھر دیکھے جہاں پہ بچوں پہ توجہ نہیں ہوتی اور کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، ان کے لیے کئی قسم کے شیمپو، کئی قسم کی دوائیاں، خوشبوئیں رکھی ہوتی ہیں، اور بعض تو ایسے بھی میں نے دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مصلی پہ آگے کتا بیٹھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے کی تعظیم نہ کی جائے گی، چھوٹوں پہ رحم نہ کیا جائے گا۔ آج میں نے دیکھا کہ بڑوں کی تعظیم کا یہ حال ہے کہ وہ مولوی اور مفتی جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں، وہ اپنے سے بڑوں کی تعظیم کیا، وہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، اور وہ دین کی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ۔ میں نے دیکھا ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بدبخت۔ اور آج تو میرا دل دکھا ہوا تھا، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، تو ایک عالم دین جو تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اس نوجوان پروفیسر کو کہا کہ آپ یہ غازی صاحب کے راستے پہ چل نکلیں، آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ ایسے کمینے اور گھٹیا اور نیچ لوگ ہیں جو اس ملک کا کھاتے ہیں، اور اس ملک کا نعرہ ان کو نہیں پسند آتا۔ تو میں تو اس لیے بار بار کہتا ہوں، یہ نعرہ لگاؤ، یہ پاکستان کے دشمن منافق یہاں پہ جو ہیں، ان کے سینوں پہ تیر اور تلوار کی طرح یہ لگے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہم نے کہتے رہنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا جائے گا، زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ آدمی عورت کے ساتھ راستے کے کنارے پر بھی جمع کرے گا۔ میں نے یورپ میں یہ سارے منظر دیکھے ہیں۔ لوگ بھیڑ کی کھالیں پوستین پہننے لگیں گے، اور ان کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے، اور اس زمانے میں لوگوں کے درمیان سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک جو تھے ان کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، قیامت کی یہ 6 علامات ہیں
جن میں آپ نے فرمایا بنی اسفر جو ہیں یعنی عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہونے کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور مزید فرمایا کہ عیسائی بدعہدی کریں گے اور صلح توڑ کر جنگ کرنے کے لیے تمہارے مقابلہ میں آئیں گے، جن کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، جن کی مجموعی تعداد 12,000 کو 80 میں ضرب دینے سے 9,60,000 بنتی ہے۔ اب کولیشن فورسز نے پہلے کیا کیا ہم نے آپ دیکھیے، میں اس پہ کوئی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں اشارہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو افغانستان میں شکست دی۔ روس کی اتنی بڑی جو وہ ورلڈ پاور بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی، کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کے بعد وہی فورسز جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا تھا روس کے خلاف، پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی شروع کر دی، اور یہ اس حدیث میں واضح یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے قیامت کی گھڑی کی پہلی نشانی ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کے مشرق سے مغرب کی طرف تک لے جائے گی۔ اب یہ ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ لوگ جب یہ کویت کی جنگ ہوئی، جب ایران عراق کی جنگ ہوئی، جب ایران میں انقلاب آیا، جب افغانستان میں یہ جو تھی بمباری وغیرہ ہوئی، عراق میں صورتحال، تو لوگ ویسٹ کی طرف بھاگے تھے، ویسٹ کے ملکوں کی طرف۔ تو یہ آگ سے مراد یہ ہے وہ جو پھر ہرس کی آگ لوگوں کو لگی تو مشرق کو چھوڑ کے مغرب کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا، اور انخلاء لوگوں کا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسا لباس پہنا کریں گی جو باریک اور تنگ ہونے کی وجہ سے اریاں نظر آئیں گی، اور ان کے سروں پر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے۔ ان کے سر جو ہوں گے وہ کوہان جیسے اوپر بال جیسے بناتی ہیں، وہ بختی اونٹوں جیسے ہوں گے۔ ان کے اوپر تم لعنت کرو اس لیے کہ وہ ملعون عورتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے نیکڈ، بالکل وہ جو سلیو لیس تھی اس سے بھی اب کام چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ صرف کسی نے برائے نام کوئی جسم پہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کپڑا ہے جسم پہ۔ آپ نے دیکھا جس طرح کہ وہ انڈر ویئر پہن کے باہر جو ہے خواتین ویسٹ میں پھرتی تھی، ہمارے ہاں بھی اب جو اپر سوسائٹی نعوذ باللہ جس کو کہتے ہیں، اس میں جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ فرمایا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا انہیں کوئی فکر نہ ہوگی کہ ان کے پاس مال حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے۔ باقی لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، دیندار طبقہ جو ہے بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے چہروں پہ وہ جو ہے محراب بھی بنائے ہوں گے، رگڑ رگڑ کے اپنے ماتھے میں نے دیکھا، تبلیغ پہ بھی جا رہے ہوں گے، چلے بھی لگا رہے ہوں گے، اور محفل میلاد کرا رہے ہوں گے، نعت خوانی کی محفلیں کرا رہے ہوں گے، لوگوں سے دھوکہ، دغا، جھوٹ، بےایمانی، ملاوٹ والی چیزیں، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہوں گے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے جھوٹ کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ حال جو ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلال اور حرام یہ تو تمیز ختم ہو گئی ہے، بلکہ اگر کوئی حلال کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاید بیوقوف ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم ما قبل کی امتوں کی ہر بالشت اور ہر قدم پر ضرور اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اور کس کی؟ آپ دیکھ لیں آج ہم لباس میں، وضع میں، قطع میں، وہ جو اگر انہوں نے وہ جو پنکھ بنائے ہیں تو ہمارے لڑکوں نے بھی اسی طرح بال کٹوانے شروع کر دیے، بیچ میں سے عجیب و غریب شکلیں بالوں کی بنانی شروع کر دی، اپنے چہروں کے اوپر وہ جو داڑھی ہوتی ہے اس کی عجیب و غریب شکلیں بنانی شروع کر دی۔ ہم نے بھی ہمارے آپ دیکھیں آپ ماڈرن نوجوانوں نے وہ لکھوانے شروع کر دیے، بازو پہ گندا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ رنگ برنگی چیزیں لکھنی، پھول بوٹے بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ معاملات جو ہیں، پھر آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے یہ ہمارا سلسلہ چلے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بدفعلی جو ہے وہ عورت عورت کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ شروع کر دے گا۔ آج یہ آپ دیکھیں
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ آج آپ ہومو سیکسول لوگوں کو دیکھیں گے اور یہ جو ہے یہ اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں آج جو ہے لیسبین، ان کو بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ایڈز کے مرض بھی آ رہے ہیں، پھر دیگر امراض بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قیامت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مصیبت آئی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کو جلد ہم سے دور کرے۔ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے لگائیں، پاکستان کے دشمنوں کو پتہ چلے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔